ایسا کرم دیکھا نہیں زندہ رہتے ہوئے مطلب کہتے ہیں موت سے پہلے موت کی تیاری، تو وہ انسان کو وقت پہ کر لینی چاہیے۔ بعد میں جب وقت گزر جائے تب آپ جتنی مرضی ہاتھ ملتے رہ جائیں پھر کچھ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم جناب، میں تقریباً 2-2.5 ہفتے غائب رہا، تو اس کے لیے معذرت، میں نہیں تھا۔ گاؤں میں سیلاب وغیرہ آیا ہوا تھا، وہاں تھوڑی بہت ڈیمیجز ہوئی تھی، الحمدللہ زیادہ تو نہیں ہوئی، تو ان کو ریپیئر وغیرہ کرنے میں لگ گیا۔ اس کے بعد میں ایک کورس میں نے انرول کیا اپنے آپ کو، 1 سال کا کورس ہے جس میں اسلامک ایجوکیشن آپ کو سکھاتے ہیں، تو اس میں میں ذرا بزی ہوا۔ میں پہلی 1-2 کلاسز میں نے اٹینڈ کی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار کیونکہ ابھی جو نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے وہ اسی اسلامک کورس کے اوپر ہی بنا لیتے ہیں، تاکہ بہت سارے لوگ جو اس ایج میں دین کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی ایسا ایک کورس موجود ہے، اور بیشتر کورسز موجود ہیں، لیکن ایک کورس اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے جس میں نے انرول کیا، اس کے بارے میں آپ بتا سکتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کورس ہے جی، یہ البرہان اکیڈمی والے اس کو کراتے ہیں۔ پاکستان کے سارے میجر سٹیز میں ان کے کیمپسز ہیں جہاں آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزے کی بات نہیں ہے، آپ آن لائن، ان کی ویب سائٹ ہے بڑی بہترین، بہت یوزر فرینڈلی، وہاں پہ آپ اپلائی کریں اور وہ آپ کو کنفرمیشن بھیجتے ہیں ای میل میں، پھر آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، اور انٹرویو کے بعد آپ کو اگر آپ کلیئر کر گئے تو آپ کو کلاسز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک تو اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا بہترین ہے، ان کا بہت آسان ہے، آن لائن کوئی فیس چیز کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپلائی کریں۔ انٹرویو کے لیے صرف یہ آپ سے 1000 روپیز چارج کرتے ہیں، اور انٹرویو جو ہے وہ بہت ہی فرینڈلی ماحول میں انٹرویو لیتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسے نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کوئی کہ بھائی مجھے دین کے بارے میں نہیں پتا، مجھے نماز کے بارے میں نہیں پتا، پتہ نہیں ہے کیا پوچھیں گے، پتہ نہیں میں کسی طرح۔ آپ کو صرف وہ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوسچنز آپ سے پوچھیں گے، اور بہت جنرل، مطلب اسمائل دے کے آپ سے بات، پہلے تو آپ کو بہت بہترین طریقے سے ویلکم کیا جائے گا۔ آپ وہاں جائیں گے، آپ کو پانی پلائیں گے، تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 یا 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اکراس دا ٹیبل، آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کہاں کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں، آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کی ایج کتنی ہے، آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں اگر آپ کی پرسنالٹی سیٹ ہے ان کے حساب سے، تو پھر آپ کو شارٹ لسٹ کر کے آپ کو بلا لیتے ہیں کلاسز کے لیے۔ اچھا، کلاسز ان کی ساری فری ہیں۔ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے اس میں انرول کیوں کیا، کس چیز نے مجھے بیسیکلی اٹریکٹ کیا۔ ٹھیک ہے، کلاسز ان کی بالکل فری ہیں، کوئی فیس سے چارج نہیں کرتے، صرف آپ کو بکس خریدنی ہوتی ہیں جو کہ بہت تھوڑی قیمت ہے، ان کی اتنی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے کچھ جو چیزیں ہیں جو میجر سبجیکٹس یہ پڑھاتے ہیں وہ میں نے اپنے پیپر میں لکھا ہوا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ آپ کو تفسیر پڑھاتے ہیں، یہ آپ کو حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، عربک پڑھاتے ہیں، اور تدریب، یہ 7 چیزیں ہیں بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، ان کی جو کلاسز ہیں وہ آن کیمپس ہوتی ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کلاسز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سیٹرڈے سنڈے کو۔ جو پروفیشنلز ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جو ویک ڈیز میں بزی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ویکینڈ پہ آ کے یہ اٹینڈ کریں، 4 گھنٹے سیٹرڈے کو، 4 گھنٹے سنڈے کو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے وہ پہلا ہفتہ بالکل مطلب صرف ایک فرینڈلی ماحول میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک اورینٹیشن چل رہی ہوتی ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے کولیگس کو جان لیتے ہیں، لیکن جابس وغیرہ میں نا جب آپ آفیسز میں جاتے ہیں، جوائن کرتے ہیں کہیں کوئی نیا آفس، تو اس میں یوزلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 20-20 سیکنڈ کے لیے ہر ایک کیبن میں جو ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ملا دیا جاتا ہے، یہ آپ کے کولیگ ہیں جی، یہ ایڈمن والے ہیں، یہ IT والے ہیں، اور یہ ان کا نام ہے۔ تو آپ نا جیسے ہی نکل آتے ہیں اس کمرے سے، آپ اس کا نام وغیرہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی جو اورینٹیشن ہے یہ بہت تھرو اورینٹیشن کرتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹیز میں یا آفیسز میں اورینٹیشن ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو 6 کے گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور پورا 1 گھنٹہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے میکسیمم کولیگ سے پوچھ کے پیپر پہ لکھ لیں ان کا نام یا ان کے انٹرسٹ، ان کی ایجوکیشن لیول، سارا کچھ بایو ڈیٹا ٹائپ۔ پھر آپ سے ٹیچر پوچھتا ہے، اور اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں نہیں پتا یا آپ بھول چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، اور گھنٹہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح پھر ایک اور اورینٹیشن سیشن ہوتا ہے جس میں آپ کو ٹیچرز کے نام یاد کرنے ہوتے ہیں، ٹیچرز آپ کے نام، آپ کا نام اور آپ کا سارا کچھ وہ یاد کرتے ہیں انفارمیشن۔ تو بہت بہترین اورینٹیشن سیشن ان کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ ان کی جو ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگی نا، وہ یہ ہے کہ بہت ویل آرگنائزڈ ہے۔ مطلب آپ دیکھیں یونیورسٹیز وغیرہ بھی آپ پڑھے ہوتے ہیں، کالجز میں گئے ہوتے ہیں، تو بچے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں جب نکل رہے ہوتے ہیں کلاسز سے بریک کے لیے یا چھٹی کے ٹائم پہ یا اس طرح۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس، مطلب 180-190 اسٹوڈنٹس ایک ہال میں جا رہے ہیں اور پھر وہ نکل رہے ہیں،
ऑर्गेनाइज तरीके से एक दूसरे को जगह देते हुए, एक दूसरे को रास्ता देते हुए, ऐसे खूबसूरती से बिल्कुल नज़्म ज़ब्त के साथ वो वापस निकल रहे होते हैं या क्लासेस में जा रहे होते हैं। तो ये बड़े मज़े की बात लगी। अच्छा, फिर ये है कि बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है इनका। मतलब मैं सिर्फ टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन स्टाफ की बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे एज अच्छा स्टाफ इनका सारा वॉलंटियर है, ठीक है। कोई किसी को कोई पेमेंट 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिलती। तो जो आपको गेट पे रिसीव करता है वो भी आपसे बहुत अच्छे से मिलता है। जो अंदर आपको कूलर में पानी भर रहा होता है वो हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है कोई फार्मासिस्ट हो, लेकिन वो एज वॉलंटियर वहाँ पे कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय तैयार कर रहा है, कोई सारा कुछ वॉलंटियर्स के बेसिस पे चल रहा होता है। तो वो बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, टीचर्स जो हैं वो बहुत वेल मैनर्ड है। आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपको कोई और इशू है, टीचर को ये फील होता है कि देखें लेट्स सपोज आप बैठे में ज़मीन पे बैठने की आप आदी नहीं है, आपके बैक में पेन हो रहा है, कुछ अगर टीचर को ये लगे तो आपको खुद ही कह देते हैं आप उस तरफ बैठ जाएं, दीवार के साथ टेक लगा लें और पूछते हैं जब आप क्लास में एंटर करते हैं, आपको बहुत अच्छे से सलाम करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको यहाँ एड्रेस ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ, रास्ते में तो कोई इशू नहीं है, घर में सब खैरियत है, फिर वो आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत मतलब मैंने इससे बेहतर वेल मैनर्ड लोग कहीं नहीं देखे। अच्छा, फिर इसमें देखें आपको ना स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट बॉडी जो है वो बहुत डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी मिलती है। जब यूनिवर्सिटी वगैरह में आप जाते हैं तो उसमें ये होता है कि एक फॉर एग्जांपल आप किसी महंगी यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं तो वहाँ पे एक सर्टन इनकम ग्रुप जो है उसके वो लोग आपको मिलते हैं, एक सर्टन इनकम ब्रैकेट वाले, ठीक है, अमीर लोग। अगर आप दरमियानी यूनिवर्सिटी में करते हैं तो वो आपके उस तरह की मिडिल क्लास आपको ज़्यादा नजर आती है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट भी मिलेगा जो साइकिल पे आ रहा होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिलेगा जो कि शायद होंडा में आ रहा होगा, एक आपको वहाँ पे हो सकता है कि फार्मासिस्ट मिलेगा जो शायद मोटरसाइकिल पे आ रहा होगा। मतलब तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। बहुत कम इनकम वाले, ज़ीरो इनकम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं। अच्छा, अमीर लोग, बिजनेसमैन वगैरह वो भी होंगे। तो आपको ना ऐसे स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली वो लोग जो आपसे अंडर प्रिविलेज्ड है फाइनेंशियली। उनको देख के इंसान को पता चल जाता है कि यार ठीक है, मेरे पास जो गाड़ी है इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, जो मेरे पास मैं जो बुक्स खरीद सकता हूँ, मैं ट्रैवल करके गाड़ी में यहाँ तक आ सकता हूँ, उसका फ्यूल का खर्चा मेरे पास है। इन चीज़ों को देख के इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि देखें सब कुछ इतना सब कुछ दिया है अल्लाह ने। तो ये है। अच्छा, फिर जो स्टूडेंट बॉडी है बहुत आपस में ना कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है उनमें। जब वो इन स्टूडेंट्स को 6-6 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि यार जो एक जो स्टूडेंट है इनमें ये कॉलेज जाने वाला बच्चा है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसके पास वैसी इनकम नहीं है और आपको ये लगता है कि यार हो सकता है बुक्स ना खरीद सके ऐसे कुछ, तो उसके लिए ना सारे मिल के बुक्स खरीद लेते हैं बगैर उसके कहे हुए। मतलब उसको कहते हैं नहीं भाई आप बुक्स नहीं खरीदें, आप हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हम 5 लोग मिलकर आपकी किताबें खरीद लेते हैं, उसको किताबें खरीद के देते हैं। ऐसे मैंने किसी यूनिवर्सिटी में कहीं किसी और जगह पे मैंने नहीं देखा ना कि ऑफिस में तो बल्कि ये होता है कि अगर आपने चलें वो एक अलग सिस्टम है, सबकी इनकम है वहाँ पे। वो खैर अगर आप खाना भी खाते हैं, जैसे 1000 रुपये का आपने खाना खाया तो सब पे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर किसी के पास नहीं है तो उससे नहीं लिए जाते कुछ भी। तो स्टूडेंट्स आपस में बहुत कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, और जो मुझे इनकी चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि आप देखिए, एक तो हम लोगों को ना ज़मीन पे बैठना नहीं आता। आप ज़मीन पे 5 मिनट बैठ जाएं, आप पे घुटने जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पे आप जब 4 घंटे बैठे रहते हैं ज़मीन पे, तो उससे बल्कि मैंने कोई एक स्पोर्ट्समैन है जिनकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी हैं, वो अब तो खैर इस्लामिक लेक्चर्स देते हैं, तो उनको मैंने कहते हुए सुना था कि अगर आप जैसे नमाज में तहियात पढ़ने के लिए नहीं बैठते, तो वैसे अगर आप बैठे रहें और ऐसे बैठने की आप प्रैक्टिस करें तो ये आपकी नीज़ और लेग्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये मौका आपको मिल जाता है, ठीक है। शुरू में तो बहुत पेन फील होता है, घुटनों में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं क्या करूँ, भागूँ या मैं क्या करूँ। लेकिन टीचर्स फिर आपको कहते हैं कि यार आप दीवार के साथ टेक लगा लें या थोड़ा चल लें, फिर वापस आके बैठ जाएं, तो उस तरह कर सकते हैं आप। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर ये कि जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, वो सब वज़ू करके बैठे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है देखिए हदीस की बात हो रही है, कुरान शरीफ पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सारे घर से वज़ू करके आए होते हैं। तो अगर इसके कंपैरिजन में आप अगर देखें कि सैटरडे संडे को घर पे आप दोपहर के टाइम पे 4 घंटे वज़ू में नहीं होते यूजुअली, मतलब आप कैजुअली या टीवी देख रहे होते हैं या कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या घर के कोई काम कर रहे होते हैं या कहीं बाहर निकले होते हैं, यूजुअली आप वज़ू में नहीं होते। यहाँ पे ये है कि आप ज़ोहर से लेके एटलीस्ट मगरिब तक बावज़ू बैठे होते हैं क्लास में, मतलब बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें मैंने क्यों मैं बता रहा था ना कि आखिर में आके मैं आपको बताऊँगा कि भाई इस कोर्स
اس میں یہ کہ دیکھیں ایک تو مجھے یہ لگا کہ دیکھیں 16 سال 18 سال ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مقصد آج کل تو انفارچونیٹلی صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی کیسے سب سے زیادہ پیسہ کما سکیں، کیسے اچھی گاڑی خرید سکیں، نیا گھر خرید سکیں، یہ مطلب دنیاوی مقاصد ہیں اس کے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار میں دین کے بارے میں کب سیکھوں گا. مطلب بچپن میں جو پیرنٹس نے مولوی صاحب کو گھر پہ یا آپ کو مسجد میں بھیج کے قرآن شریف جو آپ کو سکھایا ہوتا ہے وہ بھی سمپل ریڈنگ، کوئی ترجمہ وغیرہ کچھ نہیں آتا ہے، تو وہ بھی آپ کلاس 4-5 میں جا کے تقریباً ڈسکنٹینیو کر لیتے ہیں. بھائی بچے نے قرآن ختم کر لیا، بھائی ہو گیا، اس کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا اور پھر اس کے بعد وہ کبھی نہیں کھولا. تو ہوتے ہوتے جب آپ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کھول کے قرآن شریف دوبارہ دیکھ لوں، تو آپ کی گرامیٹیکل مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو مطلب کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ سوچ کے ایسے کورس میں نے انرول کیا اپنے آپ کو. میں نے سوچا کہ یار چلیں اس سے دین کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا. جہاں 18 سال 19 سال لگا دیے پلس پھر جو شروع کے 5 سال جو آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، گھر پہ ہوتے ہو، بچے ہوتے ہو، تو سارا کچھ ملا کے آپ کی عمر آرام سے 27-28 سال آپ کراس کر چکے ہوتے ہیں اور دین کا کچھ نہیں پتا ہوتا. تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اب آدھی زندگی تو گزر چکی ہے، آگے نہیں پتا کتنی زندگی اور ہے، تو دین کے بارے میں کب سیکھیں گے اگر ابھی نہیں سیکھیں گے تو. اور اس سے اچھا موقع کون سا ہے کہ آپ کو ویک ڈیز بھی اپنے یوٹیلائز نہیں کرنے، صرف ویکینڈز دینے. اچھا دوسری چیز یہ جو ہمیشہ مجھے میرے دماغ میں خاص کر 2013-14 سے نا ہمیشہ میں ایک بہت اچھے کولیگ تھے ان کے ساتھ، بہت قابل بلکہ باس تھے میرے، ان کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی برین کینسر سے. تو اس پہ میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ یار ڈیڈ باڈی کے ساتھ سب سے پہلے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک صاحب ہیں جو بیمار ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں، یو سی ہم پاسنگ، اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے. اچھا پھر اگر تو اور بہت ثواب کا کام ہے اگر آپ اس کو غسل دیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کے قبر تک جائیں، اس کو قبر میں اتاریں، سارا کچھ، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا کیسے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو اب مجھے نا یہ 2 دن پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ لیٹ سپوز اگر ایک دن کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اگر ان کو اگر آپ مائنس کر لیں ایک دن کے لیے اس دنیا سے، ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں لگتا بہت ہی چیلنجنگ ہوگا ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہماری فیملی میں اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو دفنانا ہمارے لیے تقریباً امپاسبل ہو جائے گا. بہت سارے اسپیشلی جو مڈل انکم گروپ سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ بہت مسائل پیش آئیں گے. مطلب قبر کھودنے کا طریقہ ہی شاید ہمیں نہیں آتا اور نہیں پتہ قبر کتنی ڈیپ ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار. تو یہ چیزیں یہ آپ کو جو میں نے تدریب میں نے آپ کو بتایا نا 7واں جو پوائنٹ تھا، یہ ان کے سارے سبجیکٹس میں عربک، تجوید، سیرت، ان کے علاوہ تدریب کا ایک کورس ہوتا ہے. تو تدریب میں آپ کو پریکٹیکلی ساری چیزیں بتاتا ہوں. تو اس چیز کا سوچ کے میں نے سوچا کہ یار یہ اٹینڈ کر لیتے ہیں. اور پھر ایک بہت بہترین چیز جو ہے وہ عربک ہے. اب عربک لینگویج اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس کا تو دیکھیں قرآن شریف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، پڑھنے میں آسانی ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہم پڑھ کیا رہے ہیں. دیکھیں قرآن شریف سے ہم نے سیکھنا ہے نا بیسیکلی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اگر آپ کو مطلب ہی نہیں پڑا ہوگا، پتہ ہوگا اور آپ عربی پڑھتے جائیں گے تو آپ کیسے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ گزاریں گے. امپاسبل سی بات ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے اپنے آپ کو اس میں انرول کیا. آپ دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ اس کو کنٹینیو کر سکیں اور 1 سال پورا کر سکیں. سال میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو آپ سب لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چیک کریں البرہان کے کسی پروگرام میں انرول ہونا چاہتے ہیں وہاں انرول کر لیں. وہ آپ کو صحیح نہیں لگتا یا سوٹ نہیں کرتا اس طرح سے تو اور بھی ایسے بہت سارے پروگرام ہو رہے ہوں گے آئی ایم شیور. لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی نا کہ کوشش کریں کہ آن کیمپس کلاسز آپ اٹینڈ کریں. اس سے آپ کولیگس کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. اچھا پھر جب کلاسز اینڈ ہو جاتی ہیں تو آپ جا کے اپنے ٹیچر سے پرسنلی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. کوئی کنفیوژن آپ کو ہو کسی بھی چیز کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، کوئی زکوٰۃ کے کسی ایشو پہ، انہیریٹنس کے لاس کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. جو آن لائن چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی آن لائن بھی کچھ لوگوں کو خیر ٹائم ان کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے یا ان کے پاس موبلٹی کا ایشو ہوتا ہے یا مصروفیات ایسی ہوتی ہیں تو وہ پھر آن لائن بھی کہیں کوئی کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں. البرہان والوں کا تو یہ ہے کہ آن کیمپس ہی ہے سارا کچھ. لیکن بھائی مطلب میرا ساری ویڈیو کا یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ اسٹارٹ کر لیں تاکہ یہ سیکھ سکیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی ویسے ہی گزرے گی. مطلب اور ایک دن یہی ہوگا مطلب کہ آپ بزی ہیں، دفتر میں ہیں، یہ وہ اچانک آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی جانے کا ٹائم آ گیا تو وہ تب پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو زندہ رہتے ہوئے
مطلب جو کہتے ہیں نا موت سے پہلے موت کی تیاری، تو وہ انسان کو وقت پہ کر لینی چاہیے. بعد میں جب وقت گزر جائے تب آپ جتنی مرضی ہاتھ ملتے رہ جائیں پھر کچھ نہیں ہوگا. تو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آگے جیسے جیسے کورس آگے جاتا رہے گا، جو میں سیکھوں گا چھوٹی موٹی چیزیں جو مجھے اچھی لگیں گی اس کیمپس کے بارے میں، اس کورس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تھینک یو.